بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویڈیو ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعے کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو 21 رمضان 40 ہجری بمطابق 28 جنوری سن 661 عیسوی میں پیش آیا۔ حضرت علی کی شہادت کا آنکھوں دیکھا حال۔ جب ابن ملجم نے کوفہ کی مسجد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز میں مشغول تھے کی پیشانی پر ایک ایسی تلوار سے وار کیا کہ جو زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور جس کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر 2 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ شاید یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا اور سن رکھا ہوگا، لیکن آج یہ واقعہ ایک ایسے عینی شاہد کی گواہی پر مبنی ہے کہ جس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور جنوری کی یہی تاریخیں تھیں، اور اس رات تابعی محمد بن حنیفہ کوفہ کی مسجد میں ساری رات رمضان کی عبادت اور اذکار میں مصروف تھے۔ محمد ابن حنفیہ جو کہ حضرت علی کے ہی بیٹے تھے، اور ان کی والدہ حضرت خولہ بنت جعفر رضی اللہ عنہا تھیں۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ صرف میں بلکہ میرے علاوہ کئی لوگ رمضان کی عبادات کر رہے تھے اور اذکار میں مصروف تھے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو مجھے علی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ علی رضی اللہ عنہ نے چوکٹ کے باہر سے ہی کہے تھے یا پھر مسجد کے اندر داخل ہو کر کہے، لیکن اس کی فوراً بعد ہی میں نے تلوار کی ایک چمک دیکھی اور کسی نے چلا کر کہا، اے علی، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، حکم کا اختیار نہ تجھے ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے تلوار کی ایک اور چمک دیکھی اور مجھے علی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ اسے پکڑو، یہ شخص بچ کر نہ نکلے، اور پھر لوگ ہر طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ابن ملجم کو پکڑ کر آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں بھی بھاگ کر وہاں پہنچا اور دیکھتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جان کے بدلے جان ہے، اگر میں مر گیا تو تم اسے بھی اسی طرح قتل کر دینا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ یہ تھی اس واقعے کی عینی شاہد حضرت محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی۔ آخر اس روز ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا؟ یہ سچ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی شہادت کے متعلق علم پہلے ہی سے تھا، کیونکہ اس کی ایک پیشن گوئی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سن لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی مسند احمد اور سلسلہ صحیحہ کے دونوں میں ہے، اور اس حدیث کے مطابق حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور علی غزوہ ذی العشیرہ میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ جب راستے میں ایک جگہ پڑاؤ آیا تو ہم نے دیکھا کہ بنی مدلج کے کچھ لوگ کھجور کے باغوں میں کام کر رہے ہیں، تو علی نے مجھے کہا کہ عمار ذرا دیکھنا کہ یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ عمار کہتے ہیں کہ پھر ہم انہیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ انہیں دیکھتے دیکھتے ہم لوگ سو گئے، اور جب ہماری آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں خود سے جگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر مٹی کو جھاڑا، اور جھاڑتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اے ابو تراب، 2 آدمی بڑے ہی بدبخت ہوئے، ایک تو وہ جس نے صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اور دوسرا وہ جو تمہیں سر پر ضرب لگائے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑھی خون سے بھر جائے گی۔ مسند احمد 1333، سلسلہ صحیحہ 3633۔ اور یہ پیشن گوئی 26 جنوری 661 عیسوی میں پوری ہوئی۔ یمن کا ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نہروان کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بذات خود کوفہ آیا تھا۔ جب ابن ملجم کوفہ پہنچا تو وہاں پہنچ کر وہ بنی تمیم اور رباب کے کچھ لوگوں سے ملا جو اس وقت بیٹھے جنگ نہروان میں مرنے والے اپنے مقتولین کا ذکر کر رہے تھے۔ جنگ نہروان حضرت علی اور خوارجین کے درمیان ہوئی تھی۔ ان لوگوں میں اس وقت قطامہ نام کی ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کا تعلق بھی نہروان سے تھا، اور اس جنگ میں اس کا بھائی اور باپ قتل ہوا تھا۔ وہ انتہائی حسین عورت تھی اور ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے شادی کے لیے شرائط رکھی تھیں، اور ان شرائط میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل بھی شامل تھا، اور ابن ملجم نے اس کی شرائط قبول کی، اور اس نے 2 لوگوں وردان اور شبیب کی مدد سے حضرت علی کی شہادت کا منصوبہ بنایا، اور یہ لوگ اندھیرے میں مسجد کے اس دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی نے مسجد میں داخل ہونا تھا۔ محمد بن حنفیہ نے تلوار کی جو پہلی چمک دیکھی تھی وہ دراصل شبیب کی تلوار تھی جو اپنے نشانے سے خطا ہو گئی تھی اور دروازے کی چوکھٹ یا تاپ پر لگ گئی تھی۔ وہ وار حضرت علی کو نہ لگ سکا، لیکن ابن حنفیہ نے جو دوسری چمک دیکھی وہ ابن ملجم کا وار تھا جو سیدھا علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر لگا تھا۔ شبیب بعد میں پکڑا گیا، وردان بھی پکڑا گیا، اور دونوں ہی قتل ہوئے۔ جب ابن ملجم پکڑا گیا اور نمازیوں میں سے کسی نے اس کے پاؤں پر بھی تلوار ماری اور وہ وہاں سے بھاگ نہ سکا، تب اسے حضرت علی کے سامنے لایا گیا، تو حضرت علی نے پوچھا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تجھ پر میرے کوئی احسانات نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہیں۔ تو علی نے پوچھا کہ پھر تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ تو ابن ملجم نے کہا کہ میں 40 دن تک استخارہ کرتا رہا کہ مخلوق میں سے جو بدترین خلائق ہو وہ قتل ہو جائے۔ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بدترین خلائق بھی تو ہی ہے اور وہ قتل ہونے والا بھی تو ہی ہے، اور اس طرح اس واقعے کے بعد حضرت علی کی شہادت ہو گئی، جس کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود ابن ملجم کو تلوار کے ذریعے قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی خفیہ طور پہ کی گئی تھی تاکہ آپ کی قبر کو خوارج کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس قبر کی شناخت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کہیں تقریباً 150 سال بعد جا کر خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ہوئی تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں آج نجف کا شہر آباد ہے، بلکہ نجف کا شہر بھی حضرت علی کی قبر کی شناخت کے بعد ہی پھیلا تھا، کیونکہ پھر وہ شیعہ زائرین کی آمد کی ایک بڑی جگہ بنا۔ شروع میں وہاں ایک سادہ سی قبر ہی تھی، مگر آج جو مزار وہاں موجود ہے وہ اس واقعے کے 800 سال بعد ایران کے ایک صفوی بادشاہ سام مرزا یا پھر جسے شاہ صفی کہتے ہیں اس نے بنوایا۔